تکلیف ہوتی ہے اس جگہ پہلے تھوڑا سا کٹ لگاتے ہیں، پھر وہ سینگی اوپر لگا کے پیچھے سے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، تھوڑی موم لگی ہوتی ہے، سانس کے ذریعے سے اس کو کھینچ کر اس میں سے ہوا ساری نکال لی جاتی ہے اور پھر زبان کی مدد سے وہ جو موم ہے اس سوراخ کے اوپر بند کر لیا جاتا ہے اور ہوا چونکہ اندر سے نکال دی جاتی ہے تو وہ چیز کچھ دیر تک چپکی رہتی ہے اور اس کے اندر پریشر ہوتا ہے، چونکہ آپ نے ہوا کھینچی ہوئی ہوتی ہے تو چپکی رہتی ہے، تو جسم سے جو کٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سے خون رستا رہتا ہے اور اس میں بھرتا رہتا ہے اور جیسے وہ بھر جاتی ہے خود بخود گر جاتی ہے تو اس جگہ کی جو تکلیف اور درد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ علاج تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو پسند تھا۔ البتہ آپ نے ان کی کمائیوں کو اچھا نہیں سمجھا، حالانکہ خود سینگی لگوائی اور اس کا معاوضہ بھی دیا، لیکن آپ نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، اس کو پسند نہیں فرمایا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث کو لکھا کہ اللہ کے رسول نے سینگی لگوائی، اور عادت یہ تھی کہ جب تک اس حدیث پر عمل نہ کرتے دوسری حدیث نہ لکھتے، کئی دن گزر گئے، علاقے میں پوچھا یہاں کوئی سینگی لگانے والا ہے، کوئی حجام یہاں پہ سینگی لگانے والا ہے؟ پتہ چلا کسی نے بتایا وہ یوں جاؤ بستی میں فلاں جگہ ایک بندہ رہتا ہے وہ یہی کام کرتا ہے۔ اس کے پاس گئے، جی سلام، وعلیکم السلام، جی مجھے سینگی لگوانی ہے۔ اب وہ لے کر آیا، اس نے کہا جی آپ کو کہاں درد ہے؟ اب سینگی تو کسی تکلیف سے لگائی جاتی ہے، آپ کو کہاں درد ہے؟ کہنے لگے بھائی درد تو کہیں نہیں، میں نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول نے سینگی لگوائی تھی، جہاں دل کرتا ہے لگا دے۔ میں نے صرف حدیث پر عمل کرنے کے لیے سینگی لگوانے کے ارادے سے آیا ہوں، درد کہیں نہیں ہے، لیکن میری عادت یہ ہے کہ اگلی حدیث اس وقت تک نہیں لکھتا جب تک پہلی پہ عمل نہ کر لوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں سنی ہیں میں نے سب پر عمل کیا ہے الحمدللہ، لیکن ایک حدیث ایسی ہے جس پر میں عمل نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے گویا میں مجبور ہوں، میں عمل نہیں کر سکتا۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو، امامہ بنت زینب، اپنی نواسی کو جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھی، ان کی بیٹی تھی، ان کو اٹھا کر اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی۔ اللہ نے مجھے کوئی نواسی نہیں دی جسے میں اٹھا کر نماز پڑھاؤں۔ اس حدیث پر میں عمل کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے کوئی نواسی دی ہی نہیں، اللہ کے رسول نے اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھائی۔ تو یہ حدیث کی اہمیت ہے صحابہ کے کرام کے دلوں میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے، سب سے پہلا اختلاف صحابہ کرام میں، دیکھیے اختلافات آج ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں، سب سے پہلا اختلاف جو صحابہ کرام کی زندگی میں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد، وہ اختلاف یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں میں گردن کاٹ دوں گا۔ آپ فوت نہیں ہو، سب کہہ رہے ہیں فوت ہو گئے۔ حضرت عثمان ایسے پریشان بیٹھے ہیں کہ آنے والا انہیں سلام کرتا ہے وہ سلام کا جواب تک نہیں دے پاتے، مدہوش بیٹھے، صحابہ کرام پریشان ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اقدس میں جاتے ہیں، آپ کے چہرہ انور سے یمنی چادر ہٹاتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جس موت کو آپ پر لانا تھا وہ آ چکی، اللہ آپ کو دو موتیں نہیں دے گا۔ آپ مسجد میں آئے، حضرت عمر کو جوش میں دیکھا، آپ بھی منبر پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، سنو، جو شخص من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا، اور جو اللہ کی پوجا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اس کا معبود زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر قرآن مجید کی آیات کوٹ کی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ قرآن مجید کہتا ہے انک میت وانہم میتون افإن مت فہم الخالدون۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سے یہ ساری باتیں کہی ہیں، آپ کیسے کہتے ہو کہ اللہ کا نبی فوت نہیں ہوا؟ وہ تو فوت ہو گئے، قرآن بھی کہتا ہے اور میں دیکھ کے آ رہا ہوں اور قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق نے قرآن مجید کی یہ آیات پڑھی،
ہمارے ذہن سے اس وقت محو ہو چکی تھی، لیکن آپ کے پڑھنے سے ایسی ازبر ہو گئی، ایسے لگا جیسے یہ آیات اتری ہی آج ہے۔ اور سب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو اور ان کے موقف کو چھوڑ دیا اور صدیق اکبر کی بات مان لی، حالانکہ دونوں صحابی ہیں۔ عمر فاروق بھی صحابی ہے، ابو بکر صدیق بھی صحابی ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا ابو بکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی نظر میں معتبر ہے اور اتنا مقدس ہستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں فرمایا ابو بکر ایک ایسا شخص ہے دنیا میں جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں سب کے بدلے چکا۔ ابو بکر ایک واحد شخص ہے جس کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے گا، میں اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ اس قدر نیک آدمی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے اس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہوں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے ذہن میں فوراً خیال آیا آپ میرے ابا ابو بکر کا نام لیں گے، لیکن جب میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے تو آپ نے فرمایا عمر بن خطاب۔ وہ عمر بن خطاب ہے جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں۔ فرماتی ہے میں حیران ہو کر پوچھنے لگی این حسنات ابی بکر یا رسول اللہ کے رسول میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ ان کو آپ نے گنا ہی نہیں ہے، سارا کریڈٹ آپ نے عمر کو دے دیا ہے، میرے ابا کو آپ نے گنا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے، ابو بکر کی نیکیاں گننا چاہتی ہے اور پیمانہ بناتی ہے آسمان کے تاروں کو۔ انما جمیع حسنات عمر کلیلۃ واحدۃ ابی بکر، عمر کی ساری زندگی کی باتیں، ساری زندگی کی نیکیاں جو آسمان کے تاروں کے برابر ہیں ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ابو بکر کا مقام ہے۔ اور عمر فاروق کا مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوتے تو عمر ضرور اسی دروازے سے داخل ہوتا، عمر ضرور اسی دروازے سے داخل ہوتا۔ بارہا موقعوں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی کسی معاملے میں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اس بات کا پابند نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً جبریل کو بھیجا، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو وہی مشورہ دے دو جو اس وقت عمر ان کو مشورہ دے رہا ہے، اور یہ کہہ دو یہ مشورہ عمر کا نہیں، اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا۔ ازواج مطہرہ جا رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے چہروں پر نقاب نہیں ہے۔ عمر فاروق نے غیرت کے مارے کہا اللہ کے رسول کم از کم دوسری عورتوں میں اور پیغمبر کے گھرانے میں فرق ہونا چاہیے، آپ اپنی بیویوں کو حکم کریں یہ پردے سے باہر نکلا کریں۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، ما ینطق عن الہوا، یہ احکامات میں اپنی مرضی سے صادر نہیں کرتا، اور اللہ نے مجھے اس کا پابند نہیں بنایا کہ میں اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دوں۔ فوراً جبریل آئے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے حبیب اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، تمام مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے جب بھی گھر سے باہر نکلیں اپنے چہروں پر اوڑھنیاں چادریں ڈال لیا کریں، اس لیے کہ اللہ کو بھی وہی پسند ہے جو آج عمر کو پسند ہے۔ میرے بھائیو یہ مقام ہے، لیکن صحابہ کرام دونوں کے مقام اور مرتبے سے واقف ہیں، دونوں کے مقام اور مرتبے سے واقف ہیں، لیکن ترجیح کسی کو نہیں دے رہے۔ اب حضرت عمر نے کہا لوگو اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، اور جو کہے گا فوت ہو گئے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت عمر کا دعویٰ ہے، ابو بکر صدیق دعویٰ کرتے ہیں نہیں اللہ کے رسول فوت ہو گئے، ابو بکر صدیق کا دعویٰ ہے، دونوں صحابیوں کے دعوے ہیں، دونوں جلیل القدر ہیں، لیکن صحابہ کس کے دعوے کو مانتے ہیں؟ ابو بکر اپنا دعویٰ کہنے کے بعد قرآن کی آیات پیش کر کے دلیل پیش کرتے ہیں، اور صحابہ کرام نے حضرت عمر کے دعوے کو جو بغیر دلیل کے تھا، بے شک اس کا مقام تھا، اس کا مرتبہ تھا، اس کا رتبہ تھا، اس کا تقویٰ تھا، اس کا ایمان کامل تھا، اس میں کوئی شک نہیں کیا، لیکن دعویٰ بغیر دلیل کے تھا، اس کی کوئی پرواہ نہ کی، اسے چھوڑ دی۔ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا دین سیکھنے کے لیے بات دلیل کی محتاج ہوتی ہے، یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ یہاں قرآن مجید سے استنباط کیا اور قرآن مجید کو دلیل کے طور پر مانا۔ اب دوسری بات، سیم یہی حیثیت صحابہ کرام نے حدیث کو دی، سیم یہی حیثیت۔ یہ پہلا موقع
اب دوسرا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد، جو آپ کی دنیا سے جانے کے بعد جو دوسرا بڑا اختلاف صحابہ